بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر ایک مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو، اے شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو، اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے۔ ہر رات اللہ پاک کئی جہنمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، ان کے عذاب میں کمی فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی اور کتابوں میں پڑھی ہے، جس کے صحیح اور درست مفہوم تک شاید ہم ابھی تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ دوستو، حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو تمام شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعی تمام شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو انسانوں کو برے کاموں، نافرمانی اور رمضان کریم کے بابرکت مہینے کی بے حرمتی کرنے پر کون آمادہ کرتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کے قید کیے جانے سے حقیقتاً قید کرنے کا معنی نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح اور درست مفہوم کیا ہے، اور علماء نے اس بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ آئیے دوستو، علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ یوں کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ انسانوں سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو غلط راہ پر لگائے۔ وہ خود مردود ہے اور چاہتا ہے کہ انسانوں کو بھی اپنی طرح مردود بنا دے، خدا کی بارگاہ میں انسانوں کو رسوا کرے، اور ایسا کام کرنے میں وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ خود دھتکارا ہوا ہے اور اس کا مشن ہی یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو برائیوں پر لگا دے اور اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار بنا دے۔ ان تمام کاموں کے لیے وہ مختلف حربے اور طریقے استعمال کرتا ہے، اور انسانوں کے دلوں میں مختلف وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو انسانوں کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے وہ خود انسان کا نفس ہے۔ جی ہاں، ہم خود ہی ہیں جو دنیاوی لالچ میں آ کر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنی خود کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارا نفس ہے جو ہمیں آمادہ کرتا ہے غلط کاموں پر، اور پھر ہم اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے، کیونکہ یہ خود انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں۔ یہ انسانوں کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کے جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو، انسانوں کو گناہوں پر آمادہ کرنے کے لیے یا ان کو غلط کاموں پر لگانے والا صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا نفس ہے جو کہ اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے نفس کی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی کہ اس کا نفس بھی اسے گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ دوستو، علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے انسانوں پر اثر انداز نہیں ہونے پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دیگر کئی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان ان کو ورگلا نہیں سکتا، نہ بہکا سکتا ہے۔ اس کی قوت متاثر ہو جاتی ہے اور وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جو لوگ عبادات کا احترام نہیں کرتے، ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف سرکش جنات اور شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ دتا سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان موجود نہیں ہوتے، وہ بدستور انسانوں کو ورگلاتے بہلاتے رہتے ہیں، اور انہی وسوسوں کے دام پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور یہ اثر انسانوں پر اس قدر بھر جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ 1 ماہ قید رہ کر بھی انسانوں پر اس کا اثر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ شیطان تو قید رہتا ہے، لیکن 11 مہینے کے جو اثرات انسانوں پر ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں، وہ زائل نہیں ہوتے، اور اس کی بنا پر انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ اور دوستو، نفس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا احترام کریں، عبادات میں مشغول رہیں، اور اپنے آپ کو ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے شر سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔